بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وصدق رسوله النبي الأمي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بآواز بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، رمضان المبارک دا الوداعی آخری جمعہ قسمت نصیب اگلے ماہ رمضان تک کیڑا کیڑا ہوئے گا اور کیڑا کیڑا منا مٹی دی زینت بن جائے گا۔
خوش قسمت سن وہ لوگ جنہاں نے ماہ رمضان نو بڑے اچھے انداز نال گزاریا. بس ایک کوئی دعائے کہ جدو رب دا مہمان مہینہ واپس جائے تے ساڑی شکایت نہ کرے. مزدور جدو سارا دن مزدوری کر دے تو شام نو انہوں امید ہوندی ہے کہ میں نو سارا دن جڑی میں محنت کیتی ہے ایدی اجرت ملے گی. تو خالق کائنات نے فرمایا بھی جو کچھ تسی کر رہے ہو ایدہ اجر تے میں دینے. بندے گن کے دین دینے تو اللہ سانو آکھیا بھی تسی میں نو گن کے دیو میں تو انو تول کے دیاں گا. یا اللہ نمازاں سی 5 گن کے دیتی ہیں روزے اسی 29-30 گن کے دیتے زکاة اسی 2.5% کڑی. میرے مالک تے گن کے بدلہ تے گن کے ہونا چاہیے ہے تول کے کیوں. اللہ فرماتا ہے بھی تسی تے میرے نال گن رہے ہو جے میں تواڈے نال گنیا نا تے فیل ہو جاؤ گے. اس لئی عمل تھوڑا ہوئے گا لیکن میں اتنو بخشن لئی اس دا وزن بڑھا دیاں گا. جس طرح کہ بخاری شریف دی آخری حدیث ہے کہ 2 کلمے ایسے نہیں جڑے بولن وچ بڑے حولے ہلکے نے لیکن میزان تے بڑے بھاری. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کلمے 2 ہی نے لیکن زمین و آسمان ترازو بن جائے ساری کائنات دوسرے پلڑے چ رکھ کے پھر بھی سبحان اللہ دے ثواب دا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اللہ نے بندے نو کیا بھی میں تیرا داتا تو منگتا میرا کم دینا ہے تیرا کم منگنا ہے. عام فام لفظاں میں منگن نو اسی کہنے ہیں دعا. کی کہنے ہیں بولو بھائی ذرا دعا. فرمایا دعا مومن دا ہتھیار ہے. دعا عبادت دا مغز ہے. اور جدو کوئی مومن بندہ خالص نیت رکھ کے اللہ دے دربار چاہت چک کے منگ دے ہاتھ تھلے بعد چاہندے نے قبولیت دیا منزلہ پہلے تے ہو جان دیا. ہر کوئی اپنے ظرف دے مطابق منگ دے. قبولیت دے 3 درجے نے دعا دے. کنے بولو تھوڑا جا بھائی 3 درجے نے. پہلی دعا کہ جو بندہ منگ دے فوراً مل جاندی. دوسری ہے کہ جو بندہ منگ دے جو منگ دے او نہیں ملدا او دا متبادل اللہ دے دن دے. کیونکہ اللہ جو بہتر جان دے وہ دے دیتا ہے. اے تیرے جو مانگ رہے ہیں اے میں جاننا تیرے حق وچ بہتر نہیں اور جو میں دے رہے ہیں وہ تیرے حق وچ بہتر ہے.
تیسرا درجہ دعا دا کہ بندہ پوری زندگی دعا منگدا 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 بوڑھا ہو جاندہ ہے مر جاندہ ہے وہ دی اکثر دعا قبول دنیا تے جو منگدا ہے وہ نہیں ملدا لیکن یاد رکھو دعا رد نہیں ہوندی منگی ہوئی ضائع نہیں ہوندی کل قیامت والے دن جدو بندہ اللہ دے دربار پیش ہوئے گا اللہ فرمائے گا بھی اے جنت دیاں چابیاں پھاڑ تے جنت جا تو اسی اس جملے تے سبحان اللہ تا نہیں آکھی نا بھی جنت جان واسطے مرنا پینا ہے تے مرن واسطے سے تیار نہیں رولا ہے بھی ہے مرنا اسی کوئی نہیں یا اللہ میری نیکی تے ہے کوئی نہیں سی کس بدلے جنت پہ دینا ہے آہا کمال اللہ فرمائے گا دنیا تے دعا منگیاں سی جی منگیاں سی جو منگیا سی ملیا سی یا اللہ نہیں ملیا سی منگدا رہا سا فرمایا میں تو منگدا رہا میں جمع کردہ رہا تو منگدا رہا میں جمع کردہ رہا او تیرے واسطے جڑیاں تو دعاواں دنیا تے منگیاں سان دنیا تے تینوں فائدہ نہ ہویا لیکن اے جنت دے اندر ہن جا موجاں کر اس دعا دے بدلے میں تیرے درجے بلند کردہ رہا اس ویلے بندہ کہے گا یا اللہ جڑیاں تھوڑیاں بہتیاں دنیا تے قبول بھی کیتیاں سی او بھی نہ کردہ او دے بدلے اج جنت دے درجے بڑھ جاندے دعا رد نہیں ہوندی اور چنگے ہٹے گھٹے بندے چنگے ماشاءاللہ موٹے تازے بندے جاہل بھی نہیں چنگے بھلے مولوی بندے کیونکہ مولوی بندے ہی ہوندے نا گھبرا گئے ہو یار او پائی جی مولوی بندے ہی ہوندے نا جی سانو بندے آکھن واسطے تسی تیار ہی وہ کسی اپنے پتر نے بھیجے سی جا دیکھ مسجد کون کون بیٹھا وہ نے آکے ابو جی 2 بندے بیٹھے نے ایک مولوی بیٹھا بیچارہ مولوی بندہ ہی نہیں چنگے بلے بندے مولوی سبھی کرتے چیخ مار مار کے کہہ رہے ہوندے نے وہ اللہ نہیں سندا اللہ دے پلے کیے اور بدبختہ جی اللہ دے پلے ہی ککھ نہیں نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشت پھر کی دے پلے اللہ دے دربار تو مت روکو او دے کلو منگن تو مت روکو میں نہیں کہتا قرآن کہہ رہے ہیں جا بجا کہہ رہے ہیں انشاءاللہ آگے جا کے مسئلہ سمجھ آئے گا فرمایا ادعونی استجب لکم تو مانگ میں دیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم تو مانگ میں دیا بس تو منگتا بنیا رہے میں داتا بنیا رہا یا میرے ورگا داتا ہے تو لیا اللہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ میں لوگوں نے داتا آکھیا فرمایا اس داتے کو جان واسطے کرایہ ہوئے تو جائیں گا نا اس داتے کو جان لئی کوئی 4 ٹکے ہونگے تو جائیں گا نا اس داتے دی بھی اپنی قسمت ہے پورے سال دودھ لوکی پانی پاندے نے سال بعد داتا جی نو خالص دے ہوندے نے میں توڑے محلے دی گل نہیں کی تھی ڈرامہ دے ڈرام جا رہے ہیں ہوتے پی کون رہا نشئی بنگی جرزی خدا دی مخلوق نو نمازیاں نو 2 نمبر دو دیتا سو اللہ دے نا تے 2 نمبر دیتا سو حضرت علی اجویری نو لے گیا خالص دودھ دئی اگو پر پتہ کی کہندہ ہے داتا صاحب نے آکھیا تن کے پورا سال پانی پایا کر بس میں نو نا خالص دیتا کر باقی پائیا یہ تو قیامت اللہ دن داتا صاحب علی حجویری نے اتھو گریبان جو پھڑ کر ٹنگیا نا جدو کہ میں پوری زندگی خالص دین بیان کردہ رہا تو میرے منن والے نو ملاوٹ اللہ دودھ جندہ رہا
فرمایا لاہور جان لئی پیسے چاہیے نے، جنگ جان لئی پیسے چاہیے نے، ملتان جان لئی پیسے چاہیے نے، پاک پتن جان لئی مال چاہیے، یہ وچ مال نہ ہویا تے نہیں جا سکدا۔ ربا فرمایا میں داتا ایک ٹکا بھی نہیں چاہیے، بس مینوں داتا من کے جتھے مرضی مانگ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیرا داتا تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے وسدا ہے، تیرا مالک، تیرا داتا، تیرا خالق اللہ ہے نا۔ فرمایا مانگ میرے کو لوں، میں دیاں تینوں۔ اچھا یا اللہ منگن دا کوئی طریقہ؟ فرمایا سورت فاتحہ کی یہ سورت فاتحہ، یہ اللہ کو منگن دا طریقہ ہے کہ پہلے اللہ نو دے نا دے وسیلے پاؤ، او دی تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین، او دی تعریف الرحمن الرحیم، او دی تعریف مالک یوم الدین، او دی تعریف ایاک نعبد و ایاک نستعین، او دی تعریف کردہ جدو کیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہون آواز آئی مانگ مانگ، اس نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، منگیا سو، فرمایا میرے نام دے سونے سونے وسیلے، میرے سونے نام لے لے کے وسیلے پاؤ مینوں میرے نام دے، میں سچا میرا وسیلہ بھی سچا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ دے سونے سونے نام اللہ کہہ کے منگو، خالق کہہ کے منگو، مالک کہہ کے منگو، رازق کہہ کے منگو، معبود کہہ کے منگو، سمیع کہہ کے منگو، حکیم کہہ کے منگو، بصیر کہہ کے منگو۔ قرآن کہتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر۔ میرا سبحان اللہ قرآن سن کے آکھنی ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اللہ میں عقیدہ لے کے تیرے کل منگ رہے ہیں، میں ان کے ساری نال منگ رہے ہیں، میں تواضع نال منگ رہے ہیں، اس دل دے اندر تیرا خالص عقیدہ ہے، عالم الغیب بھی تو ہے، تیرے علاوہ معبود بھی کوئی نہیں، تیرے علاوہ مسجود بھی کوئی نہیں، تیرے علاوہ الہ بھی کوئی نہیں، تیرے علاوہ مختار کل بھی کوئی نہیں، تیرے علاوہ ہر جگہ موجود بھی کوئی نہیں، تیرے علاوہ نفع و ضرر دا مالک بھی کوئی نہیں، المالک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر۔ سبحان اللہ، اللہ دے نام دے وسیلے پائی جاندہ ہے، اللہ دے نام دیاں تعریفاں کری جاندہ ہے، اللہ پاک نو کہندہ اللہ تو خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، معبود بھی ہیں۔ اللہ کہندہ مانگ کی منگ دائیں، اللہ نے اپنے محمد نو بھی طریقہ دسے سڑیا، قُلِ اللہم مالک الملکی تُوتِ الملک من تشاء وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تشاء وَتُعِزُّ مَن تشاء وَتُذِلُّ مَن تشاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ بھئی یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہیر نہیں پڑھ رہا،
انکا علا کلی شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اے میرا سونا محمد صلی اللہ، آواز آئے صلی اللہ، میرا حسین محمد، میرا جمیل محمد، میرا باکمال محمد، آمنہ دلال محمد، محبوب رب ذوالجلال محمد، سونیا قل آک اللہم اللہم قل اللہم مالک الملک، تو ساری کائنات دا مالک ہے، جنہوں چاہویں بادشاہ بناویں، جنہوں چاہویں گدا بناویں، جنہوں چاہویں عزت دیویں، جنہوں چاہویں ذلت دیویں، ہر اچھائی تیرے قبضہ قدرت دے اندر ہے۔ ماشاءاللہ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ بھی نیک بنائے، اللہ صالح بنائے۔ اے جنہیں مجھے 50 دیتے نے انہیں 100 دیتا ہے یا 150 ہے، میں گڑیا نہیں، اللہ اس بچے نے بھی نیک بنائے ماشاءاللہ بھی۔ اے بچے نو عادت پایا کرو سانو دین دی، چلو یار سانو نہیں دین دی، ویسے بچے نو سخاوت دی عادت پاؤ تاکہ تسی کل قبر ستے ہو وہ پچھو بچے سخاوت کر دے ہون۔ ماشاءاللہ اللہ اس تی دی قسمت اچھی بنائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ہے توجہ، اللہ تو انہوں خوش رکھے بھائی۔ فرمایا میرے محبوب اعلان کر میرے نام تو تعریفاں کر، ایک تے وسیلہ اللہ دے سونے سونے ناماں دا، کیڑا وسیلہ ہے؟ اللہ کل منگن دا، دعا منگن وچ وسیلہ پانا ہے اللہ دے سونے سونے، آنکھو نا یار، اللہ دا ہر نام سونا ہے، اللہ دا ہر نام سونا ہے، اللہ میرا سونا ہے، اللہ میرا سونا ہے، جنہوں سجدہ سجدائیں رزق بھی دیندائے نل عیب بھی کجدائے۔ اللہ میرا سونا ہے، پڑھو اللہ میرا، اللہ میرا سونا ہے، اللہ میرا، اللہ میرا سونا ہے، جنہوں سجدہ مزہ نہیں آ رہا، اللہ میرا سونا ہے، جنہوں سجدہ سجدائیں رزق بھی دیندائے نل عیب بھی کجدائے۔ اللہ میرا اللہ میرا سونا ہے، جنہوں سجدہ مزہ آ جائے، اللہ میرا سونا ہے، جنہوں سجدہ سجدائیں رزق بھی دیندائے نل عیب بھی کجدائے۔ اللہ میرا سونا ہے، اللہ میرا سونا ہے، جنہوں سجدہ سجدائیں رزق بھی دیندائے نل عیب بھی کجدائے، رزق بھی دیندائے نل عیب بھی، اللہ جلہ اچھی پڑھے دے عیب کج کے رکھیں رزق بھی نل عیب بھی کجدائے۔ ایک گل بالکل ٹھیک ہے، او دا کوئی نہ اور شریک، اللہ میرا سونا ہے، جنہوں سجدہ رزق بھی دیندائے نل عیب بھی کجدائے۔ پہلا نمبر وسیلہ پانا ہے دعا وچ اللہ دے سونے سونے نامہ دا۔ دوسرا نمبر اللہ نو وسیلہ پانا ہے اپنے نیک اعمال دا۔
بندے نو پتہ ہوندہ ہے، بندے دا دل مطمئن ہوندہ ہے کہ اے جڑی میں نیکی کیتی ہے اللہ نو ضرور قبول ہو گئی ہونی ہے۔ اس واسطے کوئی نہ کوئی نیکی انج دی بھی کریا کر جڑی صرف اللہ تے تیرے درمیان ہووے، تیسرے نو کوئی پتہ نہ ہووے۔ کوئی نیکی انج دی رکھ لو کہ جڑی صرف اللہ تے تیرے درمیان ہووے، پھر اس نیکی دا واسطہ پا۔ بخاری شریف دے اندر 3 بندیاں دا واقعہ موجود ہے۔ 3 نوجوان سفر پہ کر دے سی، راستے دے وچ طوفان آ گیا، طوفان ہنیری آ گئی، پھر اچانک بارش آ گئی، سیلابی شکل دے اندر پریشان ہو گئے، سر چھپان دی جگہ نہیں مل دی، کیویں گزارا ہوئے گا۔ اچانک ایک غار نظر آئی، غار دے وچ تینے داخل ہو گئے، اتو ایک بارش دی وجہ تو پتھر لڑکیا، وہ غار دے بوئے تے آکے غار دا منہ بند ہو گیا، ہن پھس گئے۔ پتھر اتنا بھاری ہے کہ 100 بندہ بھی مل کے ہٹاوے تے نہیں ہٹ دا، ہن پھس گئے نے۔ ہن جدو ویکھیا ہنیرا بھی ہے، غار دا دروازہ بند بھی ہے۔ ابراہیمی مسجد جان والیا جے تیری توجہ ہوئے تے جملہ کہن لگا، جدو ویکھیا غار دا بوا بندے، پھر اس وال توجہ کی تھی جدہ بوا کدی بند نہیں ہویا، جدہ دروازہ کدی بند نہیں ہویا۔ او اللہ دی ذات مولوی دے دروازے وقت تے کھل دینے، وزیران دے دروازے وقت تے کھل دینے، پیران دے دروازے وقت تے کھل دینے، بادشاہاں دے دروازے وقت تے کھل دینے، سخیاں دے دروازے وقت تے کھل دینے، اور میاں چودریاں تے سرداراں تے نمبرداراں دے دروازے وقت تے کھل دینے، بند ہوندے نے تے کھل دے بھی نے، وڈے لوگاں نے تے دروازے تے چوکی دار تے پہرے دار رکھے ہوندے نے کہ کوئی اندر نہ آ جائے۔ اللہ تیری قدرت تو قربان جاواں، سارے جہان دے دروازے بند ہون دا وقت مقرر ہے، پر اللہ کہندا میں اپنے دروازے نو کنڈی بھی نہیں لائی، تاک بھی نہیں لائے، پھٹے بھی نہیں لائے، ہر ویلے کھلا ہے تے کھلا رہنا ہے، ہر ویلے کھلا ہے تے کھلا رہنا ہے۔ بند غار دے وچ انہاں نے اللہ پاک دے واسطے جدو صدیا کہ یا اللہ ہن مشکل دور کر، ایک کہن لگا یا اللہ باقی تے کوئی میرے کول نیک عمل نہیں ہے، پر ایک عمل میرے کول ایسا ہے جتنو قبول ہے، تے ذرا میرے تے آسانی فرما دے۔ اس آکھیا یا اللہ میں بڑا مالدار ساں، بیڑا بکریاں دا مالک ساں، میرے کول بڑی جائیداد سی، میرے کول ایک نوکر سی جدی تنخواہ میرے ذمہ کچھ رہندی سی، اور نوکر گیا تے واپس نہ آیا، تے میں سوچیا آخر حقدار دا حق کے میں نہ کھاواں، میں ایک گاں خرید لئی، ایک بکری خرید لئی، اپنے ریوڑ چھڑ دیتی۔ کچھ سال گزرے، گاواں بھی ود گئیاں تے بکریاں بھی ود گئیاں۔ اچانک کچھ سالاں بعد مزدور آ گیا، کہنے لگا اللہ کو لو ڈر تے میرا مال میری مزدوری واپس کر، تے میں آکھیا او سینکڑا گاواں بھی تیریاں نے، اے سینکڑا بکریاں بھی تیریاں نے۔ مزدور کہنے لگا سردار جی مذاق نہ کر، 200-400 روپیہ ہے، تو میں نو دے بدلے انیا گاواں پہ دینے۔ انہیں آکھیا بھائی یہ تیریاں ہی نہیں، میں تیرے پیسیاں دیا خریدیاں سن، اللہ نے برکت پا دیتی ہے، ساریاں لے جا۔ اے میرے اللہ اگر تینوں میرا اے عمل قبول ہے تو اس پتھر نو باجی ساڑھے سامنے تے کنے پتھر رکاوٹ نے، قدم قدم تے رکاوٹ ہے، قدم قدم تے مصیبت استقبال ہے۔ اللہ ہٹا پتھر نو، بس انہوں نے جاتی ماری تے پتھر تھوڑا جیا کنے ہٹایا، ہولی بولے آجے، کنے ہٹایا، کنے ہٹایا، اللہ نے پتھر تھوڑا جیا ہٹا دیتا۔ دوسرا بولیا اسے کہ یا اللہ میں بڑا مالدار ساں، میری ایک کزن سی بڑی خوبصورت،
ایک دن آ کے مینوں کہن لگی میں غریب ہاں میرے بچے بھوکے مر رہے نے کچھ راشن دے دے کہندا جی میری نیت بدل گئی ہائے اج بھی انجی ہے نا لا الہ الا اللہ اج بھی انجی ہے کتنیاں بیچاریاں بچیں دے پیٹ پالن لئی پاکیزہ عورتاں اپنی عزت دا سودا کر بیٹھ دیا ہو رہے اس طرح جانے کہندہ جی میری نیت بدل گئی میں کہا پہلے منو مقالہ کر لین دے مینو اپنی عزت نال کھیل لین دے پھر میں تینوں مال دیاں گا راشن دیاں گا آج بھی لوکی راشن ونڈ دے نے تصویراں کھچ دے نے جنہاں نو کدی کسے نہیں ویکھیا اخبار دی زینت بن جاندیاں نے اور جنہاں نو کدی کسے نہیں ویکھیا ٹی وی دی زینت بن جاندیاں نے جنہوں آج تک کسے نہیں ویکھیا امریکہ تصویراں چلیاں جاندیاں نے این جی اوز والے بربادی پہ پھر دینے وہ دتا کرتے اللہ نو راضی کرن واسطے دتا کر ٹی وی تے تصویر آوے نہ آوے رب دے خزانے اشتیائی ہوئی ہے کدی اللہ کو لو ڈر کے بھی کچھ کم کر لینا چاہیے دائے میرے معزز سامعین وہ ساکھیا چلو جی پہلے تے سمجھایا تے نہ منیا آخر کار جدو مجبوری تو من گئی میں قادر ہو گیا او دی عزت برباد کرن تے اچانک او دی چیخ نکلی وہ ساکھیا ڈارو اللہ کو لوں اے ڈر جا اللہ کو لوں میری عزت برباد نہ کر میں بڑی پاکیزہ عورتاں مینوں مجبوری تیرے دروازے تے لے کے آئی ہے کہن لگا اچانک جدو سکھیا ڈر اللہ کو لوں اتق اللہ بس پھر میں اللہ کو لوں ڈریا میں گناہ تو باز آ گیا میں انہوں بڑا راشن دے کے بھیجیا تے اللہ میں گناہ نہ کیتا واپس آ گیا اگر تینوں میرا اے عمل قبول ہے تے پھر اس مصیبت تو نجات عطا کر ویکھیا تے پتھر تھوڑا جیا اور دروازے تو ہٹ گیا تیسرا بولیا ہو سکے یا اللہ میں بکریاں چراندہ سا اللہ اکبر میں جدو بھی گھر آندہ سا میری عادت سی کہ میں دودھ چوندہ سا میرے بچے پاویں روندے رہندے سی میرے بوڑھے ماں تے باپ سی پہلے میں اپنی اماں نو دودھ پلاندہ سا پہلے میں اپنے ابے نو دودھ پلاندہ سا جدو او پی کے رج جاندے سانا میں پھر اپنے بچیاں نو پلاندہ سا اللہ تینوں پتہ ہے میں ایک دن لیٹ ہو گیا جنگل وچ واپس آیا بچے پیاس تے بھوک تو بلک رہے سی لیکن میری ماں بھی سو گئی میرا باپ بھی سو گیا یا اللہ میں روٹین نہ توڑی میں دودھ چویا جدو آیا ابا بھی ستا ہویا ہے اماں بھی ستی ہوئی ہے بچے میرے دامن نہ لپٹ دے نے میرے پیرا نہ لپٹ دے نے دودھ منگ دے نے میں کہا جدو تک اماں نہ پیوے توانو نہیں پلانا جدو تک ابا نہ پیوے تینوں نہیں پلانا ذرا آج دے ماحول وچ بھی ویکھو پتر پیو نو کہہ رہے ہوں تینوں کھواواں کہ اپنے پتر اولاد نو کھواواں ماں نو کہندا تینوں پالا کہ اپنی فیملی پالا مصیبت بن کے گلے پھٹ ہو گئے ہو عید والے دن جے ماں سوٹ منگ لے تے پتر دا پارا چڑھ جاندہ ہے اے اوئی ماں باپ نے عید والے دن آپ پرانے کپڑے پا کے خوش ہوندے نے تینوں نویاں کپڑے جو ویک کے خوش ہوندے سن اج کہنے سوٹ دے پیسے کوئی نہیں یہ 2 سوٹ 3 سوٹ بیوی واسطے لے آیا تو چھوٹی تھوڑی قیمت والا ماں واسطے بھی لیا ماں دی خدمت کر باپ دی خدمت کر دل نہ دکھایا کر کیونکہ اماں ورگی زمانے تے نعمت نہیں اماں ورگی زمانے تے نعمت نہیں اماں شجر محبت دی ہے ٹھنڈی چھاں ماں دے پیراں تلے نظر جنت بری اس تو ود کے زمانے تے نہیں کوئی تھا پاویں اولاد ہو
جڑی بے وفا اما ہرگز نہ کر دی دلوں بد دعا جے کر آکھے زبانی تو غرق ہو جاویں پر دلوں آکسی رب ہوئی مہربان ماں کو دعا لیا کر اللہ میں ساری رات دودھ پکڑ کے ماں باپ دے سرانے کھلوتا رہا دن چڑیا جاگے میں انہوں نے پلایا تے اپنی اولاد نے بعدت پلایا جے ربا تینوں اے عمل قبول ہے پھر ذرا مصیبت تو نجات دے دے ویکھیا تے پتھر بالکل غار دے بوئے تو ہٹ گیا یہ چاہنے مصیبتاں تو نجات ملے کوئی عمل انجدہ رکھیا کر کوئی عمل تے انجدہ کر لئیے نا کہ جڑا اللہ نو انج کر کے حوالہ دئیے تو اللہ دے رحمت مسکرا کے کہے شاباش بھئی میرے بندے کمال کر دیتے کوئی عمل تے انجدہ کریے نا پہلا نمبر اللہ دے سونے نامہ دا وسیلہ دے کے دعا منگیے تے دوسرا نمبر اپنے نیک عمال دا وسیلہ دے کے دعا منگیے تے جدو بندہ خالص نیت نال دعا منگ دے ویسے مریض دی دعا قبول ہوندی ہے مظلوم دی دعا قبول ہوندی ہے یتیم دی دعا قبول ہوندی ہے مسافر دی دعا قبول ہوندی ہے بارش ویلے دعا منگی جائے تے قبول ہوندی ہے جدو عورت حالت بچے پیدا کرنے چو ہوئے اس ویلے جڑی دعا منگے قبول ہوندی استاد دی دعا شگرد حق وچ قبول ہوندی ہے باپ دی دعا پتران دے حق وچ قبول ہوندی ہے کوئی دعاواں لمن دا طریقہ بھی ہوئے نا میرے معزز سامعین دعا منگیا کر تے کدی مایوس نہ ہویا کر قبول ہوئے تاوی ٹھیک ہے نہ ہوئے تاوی ٹھیک ہے جو منگیا مل گیا تاوی ٹھیک ہے نہیں ملیا تاوی ٹھیک ہے اللہ کہندہ تیرے حق وچ میں جڑا فیصلہ کرنا ہے بہتر کرنا ہے حضرت زکریا علیہ السلام آئے نے حضرت مریم دے کمرے وچ حضرت مریم نو بھوک لگی سی انہاں دعا منگی سی بند کمرے چ بہ کے حضرت زکریا علیہ السلام نے ویکھیا بے موسم پھل میں اگلے دن ایک پسرور جملہ کہہ کے آیا وہ تو انہوں بھی سڑا دینا حضرت مریم دے حجرے وچ بے موسم پھل کنے بھیجے کنے بھیجے اللہ اس مجمع سے ایک بھائی سو گیا ہے وہ دے گوانڈی دی سبحان اللہ کمزور میں اس وال بیکھنا بھی نہیں تھا کہ یہ نہ کبھی جی میری بیزتی ہوگی یہ خودہ ہمسایہ اونچی سبحان اللہ آکھے گا تو جاگ پائے گا ویسے زندگی پہلی بھی رویا کہ میری تقریری بندے سو گے اچھا ستا کیوں ہے پتہ دساں ایدو ثبوت ہی ہوندہ ہے کہ اللہ دی رحمت نازل ہو رہی ہے تے جدو رب دی رحمت نازل ہوئے نے تو تھپکیاں مار دیئے جی میں بچہ روندہ ہوئے تے ماں انجنج کر دیئے تے بچہ سو جاندہ ہے مسیح تے بندہ آ جائے تے رحمت انجنج کر دیئے بندہ سو جاندہ ہے شین میں کدی نیند نہیں آئی کیوں بھائی کانٹوں پر نیند نہیں آتی پھولوں کی سیج پہ نیند آ جاتی ہے مسجد تو خدا دی رحمت دی سیج حضرت مریم کے کمرے میں بے موسم پھل آئے جو مریم ہو اس کے کمرے میں جنت سے پھل آتے ہیں اور جو ایسا ہو اس کے حجرے میں جنت آتی ہے نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت عفت امی عائشہ صدیقہ عفت امی عائشہ صدیقہ مصطفیٰ کا ہم سفر جزاکم اللہ سہیل بھائی اللہ پاک سلامت رکھے ماں دی عظمت سن کے جڑا بندہ پیسے دے نا جڑا بندہ ماں ضروری نہیں کہ پیسے دے ضروری نہیں کہ وہ جیب ہلائے
جب بھی لا سکتا ہے۔ ماں کی شان سن کر، مریم کے کمرے میں جنت سے پھل آئے ایسا کہ حجرے میں، اور کہتا ہوں عیسیٰ کی ماں کے لیے جنت سے میوے آئے، اور مومنوں کی ماں عائشہ کے لیے جنت آئی۔ اللہ نیک بنائے بیٹا، اللہ صالح بنائے، اللہ اسے جنت دی زیارت نصیب فرمائے۔ کھول کے آنکھوں یار، اللہ اسے جنت دی زیارت عطا فرمائے۔ مریم کے کمرے میں زکریا داخل ہوئے، مریم کے کمرے میں زکریا داخل ہوئے، داخل ہو کے نکل گئے۔ یار کیا ہوا ہے؟ مریم کے کمرے میں، مریم صدیقہ ہے، ایسا بھی صدیقہ ہے۔ مریم کے کمرے میں زکریا علیہ السلام آئے چلے گئے، ایسا صدیقہ کے کمرے میں مصطفیٰ آیا پھر وہاں سے گیا نہیں، وہاں ہے۔ میرا یہ عنوان نہیں، برکت کے لیے میں نے کہا ماں کی شان میں تو جملے کہہ دوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ویکھیا بے موسم پھل پے ہوئے نے، پوچھیا بیٹی کتھوں آئے نے؟ یا مریم انا لکی ھذا، قرآن کہندا مریم کہندی ہے ہوا من عند اللہ، اے اللہ نے بھیجے نے، اللہ نے بھیجے نے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کھڑے ہو گئے، میرے وال سارے ویکھنا، خدا توڑی بینائی سلامت رکھیں۔ بعض گلاں کرن لال سمجھ نہیں ہوندیاں، ویکھن والی ہوندیاں نے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کمبدے ہوئے ہاتھ، 100 سال دی عمر، سفید وال، ہڈیاں جواب دے گئیاں، کمر جھک گئی ہے، سماعت کمزور ہو گئی ہے۔ اینج کر کے داڑھی تے ہاتھ پھیر کے آکھیا، پہلے چپ کر گیا سا موسم نہیں رہا، آج پتہ لگ گئے جے تو دین تے آویں تے تو موسم نہیں ویندا۔ مانگ مانگ کے پتر تھک گیا نہیں ملیا، پر منگدا تیرے آواں۔ اللہ جے تو مریم نو بے موسم پھل دے سکنے، مینو بے موسم بیٹا کیوں نہیں دے سکدا؟ میں جو بنتے گل آ گئی ہے تے ماشاءاللہ توڑا ایمان بھی جو بنتے آگے آئے، عروج تے آگے آئے۔ ہن دعا کر لئیے، یا اللہ اس واقعہ دے صدقے جتنے بے اولاد نے سب نو نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ جتنے بے اولاد نے سب نو نیک اولاد عطا فرما۔ جتنیاں بیٹیاں اولاد لئی ترس دیاں نے سب دی جھولی نو نیک اولاد نال ہرا فرما دے۔ حضرت زکریا نے آکھیا رات ہو لین دے، میں منگاں گا دعا، قرآن میرے ہاتھ وچے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جدو دعا منگی، اللہ کہندا میں دساں گا ابراہیمی مسجد والے انو انج منگی دیئے، انج منگی دیئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام رات ہو گئی، ہنیرا ہو گیا، سارے جاگن والے سو گئے، گلیاں دے کھڑکے ختم ہو گئے۔ اس ویلے کھڑے ہوئے نے تے کہندنے اذ نادا ربہ نداء خفیہ، اللہ کو منگنا شروع کیتا تے ہولی ہولی آہستہ آہستہ پہ منگ دینے۔ کوئی اے نہ کہ اجے عمر ویکھو نہیں ٹلیا، شوق ویکھو تے عمر ویکھو۔ اللہ کہندہ ہے تو حد کیتی ہے میرے دربار تے پکے رہن دی، نہیں دیتا کسے پیر کولو نہیں گیا، نہیں دیتا کدے ہور فقیر کولو نہیں گیا، پر میرے بوئے تیرے ہیں۔ ہن میں کم دی چیز دیاں گا، پتر تیرا ہوئے گا، رسول میرا ہوئے گا۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب۔ اللہ بھی اس بیٹے نو نیک بنائے، صالح بنائے، ماں باپ دے اکھاں دی ٹھنڈک دے، پوری فیملی نو خوشیاں دے۔
اللہ سارے دی اولاد نو نیک بنائے، قاری بنائے، حافظ بنائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ بیٹا دیتا کہ دے کل منگیا، آکھو آؤ ذرا کے چلیے، اللہ دی دعا اللہ کل منگیے تے کمیں دعاواں قبول ہوندیاں نے۔ حضرت علی شیر جلی حق دا ولی، اوے علی والے ہو، علی والے ہو، اے ابراہیمی مسجد خالص لوگاں دیئے، ایک خالص صدیقی بیٹھے نے، خالص فاروقی بیٹھے نے، خالص عثمانی بیٹھے نے، تے خالص حیدری بیٹھے نے۔ جنہاں دا صدیق کچھ نہیں لگدا نا، انہاں دا حیدر کچھ نہیں لگدا۔ جاؤ کم کرو۔ اور اگلی گل کران جنہاں دا علی کچھ نہیں لگدا، انہاں دا صدیق بھی کچھ نہیں لگدا۔ اللہ اکبر۔ حیدری بننے کے لیے صدیقی بننا ضروری ہے۔ حضرت علی سفر تے گئے، واپس آئے، کئی دنوں دے بعد پوچھیا سیدہ فاطمہ نو گھر وچ کیے؟ قاری شفیق صاحب اللہ تو صحت دے، تندرستی دے۔ آج دی بی بی کو ہویا کیا کیڑے منہ نو منگن آئے ہو؟ وہ کی دے گئے سی کار روٹی منگن آ گئے ہو؟ لیکن او فاطمہ سی، ماشاءاللہ بیٹا اللہ نیک بنائے، او فاطمہ سی، نبی دی بیٹی سی، زینب رقیہ ام کلثوم دی حقیقی بہن سی۔ آئے میں اینے دن ہو گئے نے گھر وچ فاقہ ہے۔ اچھا جی، حضرت علی فرماتے نے میں کچھ کر کے ہونا۔ علی گئے، خیرات نہیں منگی، کیونکہ پننا مفت منگنا اے سید دی شان دے خلاف ہے۔ سید مر سکتا ہے، مفت نہیں منگ سکتا۔ ایتھے تے ماشاءاللہ ایک پیر صاحب سی، بس سے چڑھے تے شیٹ خالی کوئی نہیں سی۔ کنڈکٹر کہنے لگا اے بھائی مولوی صاحب اٹھو ایتھوں، کیوں؟ کہ پیر ہی۔ اس نے کہا میں کی کراں؟ اس نے کہا بھوکا مارے گا سڑ جائیں گا۔ اگو وہ کو پہنچے ہے، اس نے کہا پیر ہے کہ سوئی گیس دا چلہ ہے؟ بھوکا مار کے سڑ دے پیر ہے؟ پیر ساڑ دے نہیں، سڑے انو ٹھار دے نہیں۔ آپ حضرت علی گئے، ایک دوست کو لوں ایک دینار ادھار منگیا۔ کنا؟ ایک دینار ادھار منگیا۔ واپس آ رہے نے، حضرت مقداد مل پہ، آپ دا قد بہت بڑا سی، لیکن کمر جھکی ہوئی مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، رنگ کمزور ہے، کمزوری چھائی ہوئی ہے۔ حضرت علی پوچھ دے نے مقداد کی گلے، طبیعت تیری ٹھیک ہے؟ انہیں آکھیا آج 20 دن ہو گئے یا 15 دن ہو گئے، چولہے وچ اگ نہیں جلی، نہ کچھ کھاتا ہے تے نہ کچھ پیتا ہے۔ اس واسطے کمزوری دے اثرات نے۔ حضرت علی دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، آپ نے جیب وچ ہاتھ ماریا، جیڑا اپنے بچیاں واسطے دینار ادھار لیا سی، حضرت مقداد نو کہن لگے تو لے جا، ساڈا رب وارث ہے۔ کہہ دیئے جی کسی کیتا ہے کہ اپنے بچے بھوکے بیٹھے ہوں تو کوئی کہے میرے بچیاں دی خیر ہے، کستی چھوڑا، میرے بچیاں دی خیر ہے۔ حضرت علی نے جدو حضرت مقداد رو پہ، نا علی ظلم نہ کر، میرے بچے تیرے بچے نہ لوالا نہیں۔ اے کیے نظر آ رہے؟ اے صحابہ دا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، نہیں سمجھ آئی یار، یار صحابہ دا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ دا عقیدہ کیسی؟ ساڑھے بچے علی دے بچے انہوں آلہ نہیں۔ یہ ہو گیا یار، انہیں بڑے قسم تو بعد بھی تسی نہیں بولے۔ صحابہ کہندے نے علی ساڑھی بیوی تیری بیوی نلو آلہ نہیں، ساڑھے بچے تیرے بچے نلو آلہ نہیں، اسی تیرے نلو آلہ نہیں، لے جا ظلم نہ کر۔ حضرت علی فرماندے نے نہ لیا تے میں ناراض ہو جاواں گا۔ جدو علی نے آکھیا میں ناراض ہو جاواں گا،
حضرت مقداد نے کیا ناراض نہ ہو دے دے رمضان شریف دا آخری جمعہ جے تے 27واں روزہ ہے میں ایک اعلان کر لگا باہر بیٹھے ہو اندر بیٹھے ہو جنہوں مسئلہ سمجھ آ جائے نا میری رعایت نہیں کرنی تو اڈے ہاتھ دی میں زیارت کرانگا اعلان سن کے لیکن ان جنہوں سمجھ آئے گی وہ کرے جنہوں سمجھ نہ ہوئے بالکل نہ کرے حضرات ایک ضروری اعلان سنیے صحابہ مر سکتے تھے لیکن علی کو ناراض نہیں کرتے تھے سارے اٹھا کے چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی مصطفیٰ کا ہم سفر گل عروج تے آ رہی ہے تے منٹ رہ گئے نے جزاک اللہ اے دیکھا دیوانہ جی یہ کدی ٹائم ویندہ ہی نہیں یقین جانو اللہ انہوں صحت دے آمین کہہ چھوڑو یار اللہ اس بھائی ان بچے انہوں صحت دے میرے سمیت جنہیں بیمار بیٹھے نے اللہ سب نے شفا عطا فرمائے حضرت مقداد نے دینار لیا مسجدے گئے حضور نے نماز پڑھائی انہاں حضور دے پیچھے پڑھی حضور نے سلام پھیریا انج کر کے ویکھیا علی تے نظر پہ گئی نبی دی نظر علی تے نبی دی نظر نبی دی نظر اللہ جلے بار نے اندر نے یا اللہ دور آئے نے قریب تو آئے نے میرے مولا جمعہ سڑن آئے نے یا پڑھن آئے نے قیامت والے دن ساڑھے تیوی انج نظر پوے نبی دی جمیں پئی علی تھے جو محمد کی نگاہ میں آ گیا آئے ہائے وہ پھر چھا گیا حضرت علی تے نبی پاک دی نگاہ پہ گئی فرمایا علی گل سن حضرت علی اٹھے حضور دے کول آ گئے حضور کچھ دے نے صلی اللہ علیہ وسلم دل دے ات رکھنا گل سننا فرمایا گھر کی پکی آئے میں محمد نو بھوک لگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم آج میرا دل کر دے میں تیرے گھروں زہرہ دیاں پکیاں کھاواں ایمانداری نال دسو تے تسی تے میں ہوندے تے سانو تے پتہ سی گھر کچھ بھی نہیں حضرت علی کہندے نے میرے تے بڑیاں بڑیاں مشکلیں آئیاں پر انجی دی نہیں آئی نبی نو ہاں کرا تاں گل نہیں بن دی نہ کرا تاں گل نہیں بن دی سوچ کے آخر علی سی کہنے لگے آقا آؤ چلیے جو قسمت وچ ہویا لب جائے گا حضور نکلے حضرت علی نکلے اگے حضور نے پچھے حضرت علی نے آپ کہندے نے کہ میں قدم اگے رکھ دا سا پچھے آ جاندہ سی ہن سن دعا دی طاقت جڑی میں سارا عنوان بن کے لے آندے اللہ کو منگن دی طاقت ویگ حضرت علی ٹرے جاندے نے اچانک قرآن دی آیت زبان تے آ گئی امّن یجیب المضطر امّن یجیب المضطر اذا دعا اللہ تو قرآن وعدہ کیتا ہے جدو کوئی مصیبت زدہ بندہ مشکل پھسیا بندہ مضطر بندہ مینو آواز مارے مینو تو دیا دعاواں سن لینا تے مصیبتاں دور کر دینا اس تو بڑی کڑی مشکل ہے کہ تیرا نبی میرے گھروں خالی واپس آ جائے گا ایک قرآن دی آیت پڑھ دیاں داخل ہو گئے اگے دیکھیا سیدہ فاطمہ طیبہ فاطمہ عابدہ فاطمہ ساجدہ فاطمہ قائمہ فاطمہ صائمہ فاطمہ صابرہ فاطمہ شاکرہ فاطمہ عالمہ فاطمہ عاملہ فاطمہ زاہدہ فاطمہ مجاہدہ
عابدہ فاطمہ، قاریہ فاطمہ، حافظہ فاطمہ، فقیہہ فاطمہ، ادیبہ فاطمہ، شہیدہ فاطمہ، صدیقہ فاطمہ، عتیقہ فاطمہ، نبی دے گھر جمی فاطمہ، حسنین دی امی فاطمہ نماز پہیاں پڑھ دیاں نے، خوشبو آ گئی، ابو آ گئے نے، سلام پھیریا۔ ماشاءاللہ بیٹا ماشاءاللہ، اللہ نے ایک بنائے صالح بنائے بے، تیرے ماں باپ انہوں خوشیاں دے، رزق کی برکت دے۔ حضور آ گئے، سلام پھیریا سیدہ فاطمہ نے، میرے آقا دی زبان وچوں نکلیا اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا نام بیٹی کا؟ ماشاءاللہ مہین فاطمہ، فاطمہ ہے نا، نام دے بڑے اثرات ہوندے نے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرمان لگے بیٹی فاطمہ دسترخوان لگا، تیرے ابے نو بھوک لگی ہوئی ہے۔ سیدہ فاطمہ نے حضرت علی والینج ویکھیا، ایک ہی کیتا جے، تو انہوں پتا سی گھر وچ کچھ نہیں۔ اچانک ہون سیدہ دی عقل مندی دیکھنا، آخر نبی دی بیٹی سی، کہنے لگیاں ابو نے، حضرت جی ابو نے اے تو نہیں آکھا روٹی رکھ، ابو جی نے آکھا ہے ماشاءاللہ بیٹا اللہ نے ایک بنائے صالح بنائے، ابو نے اے آکھا ہے کہ دسترخوان لا، ابو نے روٹی تو آکھے ہی نہیں پہنچے یار، میں نے پتا 2 بج گئے نے تو چپ کر گئے ہو، پتہ نہیں تو انہوں کی بج گئے بھائی، اگلا رمضان ہو سکتا ہے تو آٹے میرے جو پتہ نہیں کون ہوئے تو کون نہ ہوئے، آج خیر آخری جمعہ ہے، پھر انشاءاللہ 2 ہی انشاءاللہ۔ ابو نے دسترخوان دا کیا، روٹی دا نہیں آکیا، سیدہ نے دسترخوان چکیا، ماشاءاللہ بیٹا دسترخوان چکیا بچھایا، تے اماں کہن دیا نے میں برتنہ وال گئی جیدے وچ میں آٹا گنتی تھا، او پرات میں ویکھی ایسا لذیذ کھانا، پرات بھری پئی۔ اچھا میں ایک جگہ بیان کیتا، کچھ بندے ہوتے نے خشک الذین ولا خشکون، یقین سڑون ولا سڑون، مرون ولا مرون۔ میں باہر نکلیا، ہوئے گا کوئی 34 ماڈل بابا، وہ بڑا غصے کھڑا، میں کہا جل تو جلال تو باج بلا ٹال تو بھائی، وکے میں معذور بندہ تے بابے دست ڈانگ بھی تکڑی ہے، گل سنی جا۔ میں کہا جی بابا جی یہ کتوں گل کٹ کے لے آئے ہیں توں؟ میں کہا جی میں کتوں کٹنی تھی، میں روایتاں جو کٹی حدیث جو کٹی کتوں کٹ کے لے آئے ہیں، ایویں ہی نہ انہاں کھانا پکایا سی تے پرات کتوں آیا سی؟ میں کہا پتہ نہیں اللہ نے تنوں کیویں بنایا سی۔ میں کہا بابا جی دلیل دیا جی، میں کہا مریم نو جاننے جی، کہنے لگا جی جاننا، میں کونا واسطے بے موسم پھل جنت جو آئے سی، جی آئے سی، میں کہا مریم واسطے من گئے، نبی دی فاطمہ واسطے میرے کول مشرے پیا پوچھنے۔ سیدہ نے پرات چکی حضور دے سامنے رکھ دیتی، حضور نے لقمہ چکیا، منہ مبارک نال لایا، دیکھنا دعا دی طاقت، ادھرو جبریل آیا، انہیں حضرت جبریل نے علیدہ دینار والا واقعہ سارا سنا دیتا، حضور نے لقمہ رکھ کیا کیا، واہ علی کمال دینار والی گل چھپائی جانے تے سونا جیا حلوہ کھوائی جانا ہے۔ آقا میں دسیا نہیں، میرا تے اللہ دا معاملہ ہے، یہ دے نا تے دتائی اس نے میں نو دسیا ہے، تو جڑا 1 دینار مسلمان نو دیتا ہے بھلائی کیتی ہے، اللہ نے تیرا عمل قبول کر کے تینو آج 2 شانہ دیتیاں نے، ایک محمد تیرا پرونا بڑھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آمنہ دا لال تیرا مہمان بنے آئے تے دوسرا جنت وچوں کھانا پک کے آیا ہے۔ دعا دی طاقت ویکھ لے میرے معزز سامعین، جے اجازت دیو تے 2-4 منٹ، کچھ نہیں ہوندہ یار، کچھ نہیں ہوندہ، حالانکہ مولوی ادھو تقریر لمبی کردہ جدوں ویلا ہونا،
تو میں تو سبحان اللہ تے بیٹھا ہاں۔ اچھا اگلی گل دساں، میں مسجد تے بیٹھا جے، بعض بندے پتہ کیا کہندے نے، اینا بندہ بولے نا تے لگتا ہے روزہ کوئی نہ، قسم لے لو میں روزہ جے، میں روزے نال جے، ٹھیک ہے؟ تو اسی کہو گے بول کی میں لے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا سکی روٹی کھا رہے سے تے پسینہ آ رہے سے، بندے پوچھے واہ علی جنگ لڑنا تے پسینہ نہیں ہوندا، تے روٹی کھانے لے پسینہ آ گیا، علی تیرے بچیاں تو قربان جا، انہاں کہا روٹی اپنی طاقت نال کھانا، جنگ اللہ دی طاقت نال لڑنا۔ جدو بندہ ممبر تے بیٹھے نا پر قوت اللہ دیندہ ہے، بندے دے واسطے چ نہیں، تسی زبان لگا کہ زبان خوش کیتی بیٹھے ہو، اللہ طاقت دیتا ہے، اللہ قوت دیتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جا رہے سے، لمبا سفر سی پیدل، ہاتھ جو تھیلا جا پکڑے ایسی کوئی اپنی کتاباں سان کوئی اور زیادہ راہ سی، راستے چ رات پہ گئی تے ایک مسجد تے نماز پڑھی، فرمان لگے ایتھے نماز پڑھ کے مسجد تے ہی سو جانا، صبح سفر کرانگا۔ تھوڑی دیر دے بعد مسجد دا خادم آیا، انہیں کہا بابا جی کون ہو؟ نکلو میں مسجد بند کرنی ہے۔ انہوں کی پتہ ہے کون ہے؟ فرمایا میں مسافر ہاں، میں پردیسی ہاں۔ انہوں نے کہا ہوئیں گا میں نو مسجد تو کھڑانا ہی نکلے تو، میں نو چودھری صاحب نے آکھا مسجد تے کوئی نہ بوے، ایک تو سانو چودھری کھا گئے، چوری نے کہا مسجد تے نہ کوئی آوے، تبلیغی جماعت کا داخلہ بند ہے۔ بس ماشاءاللہ کیا بات، دیوبندی مسجد میں نہیں آ سکتے، دیوبندی بریلوی بھائی الحمدللہ ساڑھی اس مسجد دے اندر سانو اعزاز حاصل ہے، 25 سال ہو گئے نے، آج تک میں نہ وہابیاں دے خلاف تقریر کیتی ہے نہ میں بریلویاں دے خلاف کیتی ہے، تے دیوبندی تو میں دیوبندی ہی ہویا، سمجھ آ گئی، جے میں کسی دے خلاف بھی کیتی ہے تے کدی نہ نہیں لیا آج تک۔ اور میرے نمازیاں ہاتھ کھڑے کرا لو، وہابی بھی ہون گے، بریلوی بھی ضرور ہون گے، اور کچھ گلابی بھی ہیں، ویلکم اہلم و سہلا مرحبا، تسی میرے مہمان ہو یار، مسجد تو نہ کھڑیا کرو۔ ایسا منہ بات ایک مسجد بیچارے وہابی نے نماز پڑھی، اس کھچ کے آمین، پچھلے نمازی نے انہوں اچھو جفی پائی چوک کے چوک کھڑا کر دیتا، ایتھے مار دسو یار کوئی حالت ہے؟ تھانے داری مسجد جگان دے ہو تسی، مسجد میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں، مسجد اللہ کے لیے ہے، اللہ کے در سے مت روکو، آنے دو جو آتا ہے آنے دو۔ ایتھے تو لوکی میں آپ دیکھے نے مسجداں تو اندے پھر دینے پلیت ہو گئی ہے، میں کہتے رہا اندر کون تو ہوئے، اور وقت نہیں ہے نہیں تو میں تھوڑا جا شلدہ، انہیں کہ نکلو باہر، اخیر مجبور کیتا تے حضرت نے اپنا تھیلا چکیا باہر نکلے، مسجد دے دروازے تے قریب ایک نان بائی ہوٹل والا سی، انہوں کہنے لگے حضرت یار میں مسافر ہاں، میں رات رہنا ہے تے میں تندور کل بہ جانا، تو روٹیاں لائی جاویں، میں ذکر کری جاواں گا۔ انہوں نے کہا بابا جی مینوں کی اعتراض ہے، میرا بل ہوندا ہے، آئیے تشریف رکھو آئیے، ان دے بندے بھی ہوندے نے۔ حضرت امام احمد بن حنبل خود لکھ دے نے، میں اودا عمل ویکھیا، پانی چکے اکے استغفر اللہ، آٹا گنے کوے استغفر اللہ، اور ہوٹل والا استغفر اللہ، روٹی لاوے کوے استغفر اللہ، ہانڈ چمچ ہلاوے کوے استغفر اللہ، ہر جملے تے آکھے یار آپ ہمیں توبہ کر لئیے، قبولیت دعا ہو سکتا ہے، ساڑھے پچھلے گناہ معاف ہو جان کہہ دیو، اچھا جڑا گناہ گار نہیں ہو نہ بولے، باقی سارے بولو بھائی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پڑھو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہنے لگے یار ایک کدو دا تو وظیفہ پڑھنے کدہ جدو دا ہوش سنبھالے ہے، فرمایا اے دا کوئی فائدہ بھی ہو یہی،
اس کا فائدہ میں جڑی دعا استغفر اللہ پڑھ کے منگی ہے قبول ہوئی. کوئی ایسی دعا نہیں جڑی میں منگی ہوئے تے قبول نہ ہوئی ہوئے. بس ایک نہیں ہوئی باقی ساری ہو گئی. ایک دعا قبول نہیں ہوئی. انہاں کیا ہو کیڑی کہنے لگا وقت دا ایک امام ہے نام دا احمد بن حنبل ہے بڑا فقیہ تے ولی تے مفسر قرآن ہے بڑا اللہ والا ہے. بڑی دیر تو دعا منگنا یا اللہ مینوں احمد بن حنبل دا دیدار عطا کر احمد بن حنبل دا دیدار عطا کر. اے دعا کوئی نہیں قبول ہوئی باقی ساریاں ہو گئیاں نے. حضرت امام احمد بن حنبل نے ہاتھ پھیلا کے سینے نہ لا کے فرمایا آج یہ بھی ہو گئی ہے آج اے بھی دعا قبول آکھو اے بھی دعا قبول ہو گئی ہے. ادا مانے دعا دے وچ بڑی طاقت ہے دعا دے اندر بڑی طاقت ہے. منگو گے دعا اللہ کو بولو نا یار منگو گے اللہ دے سونے سونے نام دا وسیلہ دیو گے اچھی بولو نیک اعمال دا وسیلہ دیو گے. رمضان جا رہا ہے رمضان جا رہا ہے. میرا دل کرتا ہے کہ میں جاتے ہوئے رمضان کے لیے ایک جملہ کہہ دوں. یار میں لکھ لکھ کے تھک گیا تو سون کے نہیں تھک دی. ایک دعا کرو کہ اللہ ساڑھے مسجد صدر بھائی محمد اسماعیل صاحب نو صحت عطا فرمائے. تو جنہیں تسی بیٹھے ہو اگر کوئی توڑا بیمار ہے گھر وچ ہسپتالاں وچ جتھے بھی ہے اللہ سب نو شفا عطا فرمائے اور اللہ ہر موذی مرض تو ساڑیاں نسلوں میں محفوظ فرمائے. اللہ حافظ ہے رمضان تیرا. بھئی اپنے رمضان شریف نو اچھے لفظاں الوداع کہنا ہے. آکھو اللہ حافظ ہے رمضان تیرا زندگی میں پھر کرنا پھیرا. اللہ حافظ کچھ نہیں ہوندہ یار. اللہ حافظ ہے رمضان تیرا زندگی میں پھر کرنا پھیرا زندگی میں پھر کرنا پھیرا. تیری یادیں رلاتی رہیں گی عشق آنکھوں بہاتی رہیں گی. یاد آؤگے ہوگا جب سویرا زندگی میں پھر کرنا پھیرا. رمضان تو اللہ کا پیارا مصطفیٰ کی آنکھوں کا تارا. تو نے بدیوں کو جڑ سے اکھیڑا زندگی میں پھر کرنا پھیرا زندگی میں پھر کرنا پھیرا. یوں ہی میلہ بھرا یہ رہے گا کوئی آئے گا کوئی چلے گا. 4 دن کا جگ میں بسیرا زندگی میں پھر کرنا پھیرا. بھیگے اشکوں سے دامن ہمارے ہونٹ خاموش ہیں غم کے مارے. آنکھوں میں چھا گیا ہے اندھیرا زندگی میں پھر کرنا پھیرا. رونق دو جہاں جا رہی ہے الوداع کی صدا آ رہی ہے.
رونق دو جہاں جا رہی ہے الوداع کی صدا آ رہی ہے آج سب کو جدائی میں گھیرا زندگی میں پھر کرنا پھیرا بھئی اللہ تعالیٰ آپ نے سلامت رکھے پچھلے جمعے اسی مدرسے واسطے چندہ منگیا سی لیکن وہ چونکہ تسی تیاری کر کے نہیں سی آئے اس